صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد و آل محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وغاصبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، مومنین اور مومنات، ماہ رجب اصب کی آمد ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے انتہائی محترم اور احترام والا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی مہینے پروردگار عالم کے مہینے ہیں اور اس کے احترام دیے ہوئے مہینے ہیں، لیکن پروردگار نے اپنے ہی مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جنہیں دیگر مہینوں پر سرداری عطا کی ہے اور انہیں دیگر مہینوں سے، عام مہینوں سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے، اور یقیناً وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اس کے بندگان اس کی عبادتوں کے لیے خاص اہتمام کریں اور اسے یاد کریں، اس کی مناجات میں وقت صرف کریں، اور اس کے وقتوں کو، اس کی گھڑیوں کو، اس کے لحظات و لمحات کو پروردگار عالم نے عام مہینوں کے لمحات و لحظات سے زیادہ فضیلت عنایت کر رکھی ہے۔ نتیجتاً ان لمحات کے اندر اپنے آپ کو مصروف مناجات الہیہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو عام ایام کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب مل جایا کرتا ہے۔ ہم نے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جب مطالعہ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس مہینے یعنی کہ ماہ رجب مرجب، ماہ رجب الاصب کا خاص اہتمام اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے یہاں پر کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں سے یہ بات مستفاد ہے کہ رجب کو رجب الاصب بھی کہتے ہیں، الف صاد با۔ رجب الاصب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر اصب کہتے ہیں اس باران کو، اس بارش کو کہ جو موسلا دھار ہوتی ہے اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ برستی ہے، اور اتنی زیادہ بارش برسنا کہ جس کی کثرت کے ساتھ انسان اس کو جوڑ سکے۔ تو رجب الاصب کو اصب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر پروردگار عالم کی رحمت بے کراں، پروردگار عالم کی رحمت اپنے بندوں پر بہت کثرت کے ساتھ برسا کرتی ہے۔ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے اس کے اعتبار سے کچھ احادیث آج کے اس آپ کی اور ہماری ملاقات اور اس گفتگو کے اندر آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے۔ یہ بات آپ کے اور ہمارے ذہنوں کے اندر حاضر رہے کہ ماہ رجب کا پہلا دن وہ دن تھا کہ جس دن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی اور اس سفینے کے چلنے کا آغاز ہوا، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جب چلنا شروع ہوئی ہے تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے افراد اس وقت ان کے ساتھ کشتی پر، سفینے پر سوار تھے، ان سب کو روزہ اختیار کرنے کا حکم دیا، یا یہ کہ ان کو فضیلت سے آگاہ کیا۔ اب پہلی حدیث جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ سرکار ابو الحسن مولا واقع امام الرؤوف حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت علی بن فضال سے مروی ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام اول یوم من رجب، جس شخص نے پہلے دن، ماہ رجب کے پہلے دن روزہ اختیار کیا، روزہ رکھا، رغبتاً فی ثواب اللہ عز وجل، جس نے اللہ کی ثواب کے حاصل کرنے اور پروردگار عالم کی رضا کی رغبتوں کو
رغبتوں کے ساتھ روزہ رکھا تو پروردگار عالم وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے۔ ومن صام یوما من وسطہ، اور جس نے ماہ رجب کے درمیانی حصے کے اندر یعنی کہ 15 رجب کو جس نے روزہ رکھا، شفع فی مثل ربیعۃ و مضر ومن صام فی آخرہ، پروردگار عالم جس نے درمیان ماہ رجب کے اندر روزہ رکھا، پروردگار عالم اس کو شفاعت نصیب کرتا ہے اپنے خاص بندوں کی۔ ومن صام فی آخرہ، اور جو آخر ماہ رجب کے اندر روزہ رکھتا ہے، روزہ اختیار کرتا ہے، تو پروردگار عالم اسے جنت کا مالک قرار دیتا ہے اور اسے حق شفاعت عطا کرتا ہے۔ اب جو آخر ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے والا ہے، دو چیزیں مل رہی ہیں، وہ جنت کا مالک بن رہا ہے، جنت کے غرفوں کا مالک بن رہا ہے، جنت کے کچھ حجرے ہوں گے کہ جسے پروردگار عالم جو اسے عطا کرے گا اور اسے شفاعت کا حق ادا کرے گا۔ جس حق کے شفاعت کے ذریعے سے وہ کن کن کی شفاعت کر پائے گا وہ بھی روایت کے اندر موجود ہے۔ فی ابیہ و امہ و ابنہ و ابنتہ و اخیہ و امہ و امتہ و خالہ و خالتہ و معارفہ، کہ اپنے والدین کی شفاعت کر سکے گا، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے چچاؤں کی، اپنی چچیوں کی، اپنے خالوں کی اور اپنے خالاؤں کی، اور اپنے جاننے والوں کی، جن کو وہ پہچانتا ہے، جن کو وہ جانتا ہے، ان کی شفاعت کر سکے گا۔ و جیرانی، اور اپنے پڑوسیوں کی بھی شفاعت کرنے کا اسے حق پروردگار عالم کی بارگاہ سے حاصل ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، تو وہ اذن شفاعت پائے گا ماہ رجب کے آخر میں روزہ رکھنے کی ثواب اور اس کے اجر اور اس کی جزا کے صدقے میں۔ وَإِن كَانَ فِيهِمْ، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، وَإِن كَانَ فِيهِمْ مُسْتَوْجِبٌ لِلنَّارِ، چاہے اس کے ان جاننے والوں میں، ان رشتہ داروں میں کچھ ایسے بھی ہوں کہ جن پر آتش جہنم واجب ہو گئی ہو، تب بھی پروردگار عالم کی حق کے شفاعت پانے کے بعد وہ ان لوگوں کی بھی شفاعت کر سکے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ یہ روایت جامع الاخبار کے اندر بھی موجود ہے، اقبال الاعمال کے اندر موجود ہے، کشف الغمہ کے اندر موجود ہے، اور وسائل الشیعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جو کہ مولا رضا علیہ السلام سے مروی ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں، اسی مہینے ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے کی ثواب کی فضیلت میں، اور وہ روایت ہے انس بن مالک سے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوم من رجب، کہ جس شخص نے ایک دن روزہ رکھا ماہ رجب میں، ایماناً و احتساباً، اپنے ایمان کی حالت میں اور اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر احتساب کرتے ہوئے، جعل اللہ تبارک و تعالی بینہ و بین النار 70 خندقا، تو اللہ اس انسان کے روزہ دار کے، ماہ رجب کا روزہ دار اور آتش جہنم کے درمیان 70 خندقیں اور 70 گڑھے بنا دیتا ہے، اور ہر ایک خندق کا جو عرض ہے وہ کتنا ہوگا، کتنی بڑی ہوگی، اس کا عرض کیا ہوگا، وَأَرْضُ كُلِّ خَندَقٍ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَإِلَى الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ ہوگا اس کا عرض ہوگا، اس کی چوڑائی کتنی ہوگی، جتنی چوڑائی یا جتنا ایریا زمین اور آسمان کے درمیان ہے اتنا بڑا اس خندق کا ایریا ہوگا۔ ہر ایک خندق کے بارے میں کہا جا رہا ہے اتنی 70 خندقیں، اس برابر 70 خندقیں ہوں گی کہ جو حائل ہو جائیں گی اس انسان اور جہنم کے درمیان، کہ جو ماہ رجب کے اندر ایک دن روزہ اختیار کرے۔ اس کے بعد ایک روایت موسیٰ ابن عمران نخعی کی روایت ہے، اور نقل ہو رہا ہے علی ابن سالم کے ذریعے سے عن ابی ہے، کہ انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ انہوں نے یہ کہا، علی ابن سالم کے جو والد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر مبارک میں حاضر ہوا، اور یہ وہ دن تھا کہ جو ماہ رجب کے ایام میں سے ایک دن تھا، اور ابھی کچھ ہی دن رہ گئے تھے، ماہ رجب کے باقی تھے،
ورنہ ماہ رجب ختم ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کی نظر مجھ پر پڑی، کس پر پڑی؟ سالم پر، ٹھیک ہے۔ سالم کون؟ علی ابن سالم کے والد سالم۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اے سالم، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس مہینے کے اندر کوئی روزہ بھی رکھا؟ امام علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے؟ سوال یہ کر رہے کہ کیا تم نے اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھا؟ امام علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو کہا کہ لا واللہ یا ابن رسول اللہ، میں ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکا۔ قال علی لقد فاتک من الثواب ما لا يعلم مبلغه الا اللہ عز وجل، تجھ سے اتنا بڑا فائدہ اور اتنا بڑا ثواب ضائع ہو گیا ہے کہ جس کی قدر سوائے پروردگار عالم کے اور کوئی نہیں جانتا، کہ تو نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا۔ ان هذا الشهر قال علی، ہاں، ان هذا الشهر قد فضله اللہ وعظم حرمته واوجب للصائمین فیہ کرامته، قال اللہ نے اس مہینے کو عظمت دی ہے، روزہ رکھنے والوں کو پروردگار عالم نے کرامت دی ہے، اور اس کی حرمت کو پروردگار عالم نے بہت بڑا بنایا ہے، حرمت والا مہینہ ہے یہ۔ یا ابن رسول اللہ، اب امام علیہ السلام کی اس بیان کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند، فَإِن صُمْتُ مِمَّا بَقِيَ شَيْئًا، اگر اب میں روزہ رکھ لوں اس مہینے کے اس حصے کے اندر، اس مہینے کے اس حصے کے اندر جو بچ گیا ہے، اب جتنے دن رہ گئے ان میں سے اگر کوئی ایک دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو مولا کیا میں اس مقام میں سے تھوڑا سا مقام حاصل کر سکتا ہوں جو میں نے ضائع کر دیا ہے؟ کیا اس کا کچھ کمپنسیشن ہو سکتا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا سالم من صام یوما من آخر هذا الشہر، اے سالم یاد رکھو جو اس مہینے کے اواخر میں سے کسی ایک دن روزہ رکھے، کانا ذالک امانا لہ من شدت سکرات الموت، تو پروردگار عالم اسے سکرات موت کی شدت سے امان عطا کر دے گا۔ شدت پیاس، نظر کا نہ آنا، سنائی نہ دینا، روح کا بدن سے نکلنے کے وقت کا جو منظر ہے وہ اتنا سخت ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اواخر رجب میں سے ایک دن روزہ رکھتا ہے، پروردگار اسے سکرات الموت کی شدت سے امان عطا کرتا ہے۔ وَأَمَانًا لَهُ مِنْ حَوْلِ الْمَطْلَعِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے اور قبر کے اندر ورود کے وقت جو کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اس سے پروردگار عالم اسے امان عطا کرتا ہے۔ اور جس نے اواخر ماہ رجب کے اندر 2 روزے رکھے، کان لہ بذالک جواز علی الصراط، تو پروردگار عالم اسے صراط مستقیم پر سے گزرنے کا جواز اور پاسپورٹ عطا کر دیتا ہے۔ یوں تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو مومن ہوگا پروردگار عالم اسے دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں میں جواز سفر صراط مستقیم ہے یا نہیں، صراط مستقیم پر سے گزرنے کا پاسپورٹ۔ اور وہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو جواز سفر ہے، وہ جو پاسپورٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے صراط مستقیم سے بندہ گزر سکتا ہے، اسے ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ یہاں پر اس موضوع کے تحت میں بھی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آخر رجب کے 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو پروردگار اسے صراط یعنی صراط مستقیم سے گزرنے کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ ومن صام ثلاثۃ ایام، اور جو شخص 3 دن روزہ رکھ لیتا ہے اس کے آخر رجب کے اندر تو پروردگار عالم اسے سب سے بڑے ہول یعنی کہ روز محشر کے ہول اور اس کی مشکلات سے اور عذاب قبر سے، عذاب نار سے یعنی آتش جہنم سے پروردگار عالم اسے امان عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، میدان حشر ہوگا اور اس میدان حشر کے اندر ایک مرتبہ صدا بلند کی جائے گی جب سب کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ پکارنے کے لیے بلایا جا رہا ہوگا اور انہیں جمع کیا جا رہا ہوگا میدان حشر کے اندر، تو ہر گروہ کے لیے ایک نہ ایک نام تجویز ہوگا اور مخصوص ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اور اس کے امام کے نام سے پکار کر بلا کے مبعوث کریں گے میدان حشر کے اندر۔ تو اس وقت اس میدان کے اندر ایک صدا بلند ہوگی، این الرجبیون، رجبی لوگ کہاں ہیں؟ رجب جنت الفردوس کے اندر جو نہر ہے اس کا ایک نہر کا نام رجب ہے۔ اس نہر سے کون لوگ سیراب ہوں گے؟ وہ لوگ سیراب ہوں گے کہ جو ماہ رجب کے اندر
روزے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہمیں حق شفاعت نصیب کرے، اور ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے کہ جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، بتصدق محمد و آل محمد و بطفیل اہل بیت اطہار علیہم افضل التحیت والثناء، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔